سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے روح کے حوالے سے کہا کہ روح جو ہے وہ لیین سے آتی ہے اور کلین ہوتی ہے، تو اگر روح معصوم ہے اور کوئی غلطی نہیں کرتی تو کیا یہ عجیب نہیں کہ غلطی تو نفس کے کہنے پر جسم کرے اور سزا روح کو دے، کیونکہ عذاب قبر بھی روح کو ہی ہوتا ہے۔ دوسری ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ نے کہا روح پریشان ہوتی ہے گناہ سے، یعنی نفس اس کے نام رکاوٹ ہے یا مادی خواہشات ہیں، تو انسان ایگزسٹ کہاں کرتا ہے؟ وہ اپنے جسم میں کرتا ہے یا روح میں یا دونوں میں کرتا ہے؟ کیونکہ روح کو تو واپس چلے جانا ہے اور جسم کو یہ نہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ گناہ باڈی نے کیا اور سزا روح کو مل رہی ہے، اس کو اس حدیث سے جانیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ داغ لگتا ہے۔ سر آپ پڑھیں گے ذرا، اس کی سوال ہے سر آپ کا نام کیا ہے؟ سر قرآن کہاں ہے اس پارٹ آف باڈی؟ انگلی کر کے بتائیے کہاں اس ٹائم ایگزسٹ کرے گا؟ جو آپ کا کویسچن ہے وہ کہاں ایگزسٹ کرے گا قرآن؟ سر یہ جو قرآن ہے وہ روح ہے، نام روح کا ہوتا ہے، نام کس کا ہوتا ہے؟ جب میری روح نکلے گی تو کوئی میری باڈی کو شرافت نہیں کرے گا، کیا کہیں گے؟ اور کس کی میت؟ شرافت کی ڈیڈ باڈی، ٹھیک ہے؟ تو سر میں کہاں ہوں؟ روح میں۔ میری خواہشات کہاں ہیں؟ خواہشات کہاں ہوتی ہے؟ کہاں؟ جسم کہاں؟ وہ بھی روح میں ہوتی ہے سر، خواہشات بھی روح میں ہیں۔ سر یہ تو دل تڑپتا ہے کسی کے لیے، کون سا دل تڑپتا ہے؟ یہ تو جس کے 4 چیمبر ہیں جو مائیوکارڈیل سے بنا ہے، کیا اس کے وینٹریکل تڑپتے ہیں، آرٹیکل تڑپتے ہیں، یا اس کے مائیوکارڈیل مسل تڑپتے ہیں؟ کیا تڑپتا ہے؟ روح تڑپتی ہے۔ یہ جو بے چینی بے قراری ہوتی ہے آپ کو کہاں ہوتی ہے؟ لنگز میں، کڈنی میں، اسٹمک میں، یا مسلز میں؟ کہاں ہوتی ہے؟ روح میں ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی سر ہمیں اسلام کو اس طرح کسی نے پریزنٹ کیا ہی نہیں تھا۔ سر طبیعت خراب ہے، مطلب یہ نہیں طبیعت کس چیز کا نام ہے؟ یہ آپ نے تو بتایا روح کا، ویسے آپ کس طرح کا فزیکل؟ ہاں فزیکل کس چیز کا نام بتاؤ نا آپ، چٹلی رسی۔ طبیعت کیا ہے؟ سمپٹم تو علامت ہے، تو علامت خراب ہے کوئی آپ کی؟ کیا آپ کی کوئی سمپٹمیٹک کوئی علامت خراب ہے یا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ اچھا چلو طبیعت نہیں کہتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا دل ڈوب رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل بے چین ہو رہا ہے، کہتے ہی نہیں کہتے؟ سر روح کا نام ہی دل ہے، کیونکہ داغ کس پہ لگا تھا؟ دل پہ، اور بھائی دل ہی روح ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو دل دھک دھک کر رہا ہے، سر یہ جو دل کی دھک دھک ہے یہ روح ہے۔ جب روح نکلتی تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا وہ جو ECG الیکٹروکارڈیوگرافی، وہ جو چل رہی تھی اپ ڈاؤنز اپ ڈاؤنز اپ ڈاؤنز، جیسے روح نکلی تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کیا نکل گیا؟ روح نکل گئی۔ سر ہوا کیا؟ یہ جو روح ہے سر یہ روحوں کی ٹائپس ہیں، مقربین جو علیین میں جانے والی ہیں، اور سر وہ روح جس نے گناہوں کو دیکھ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک گناہ کرو گے 1 داغ، 2 کرو گے 2 داغ، 3 کرو گے 3 داغ، حتیٰ کہ گناہ کرتا جاتا ہے دل کیا ہو جاتا ہے؟ گیٹ زیرو ہو جاتا ہے، گیٹ سیاہ۔ سر جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، پھر اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ لفظ کیا بولے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ جس کے دل پہ دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، اس کو آنکھوں سے نظر نہیں
کانوں سے دکھائی بھی اور دماغ سے سجائی بھی کچھ نہیں دیتا سر. اصل میں روح طبیعت ہے. انفارچونیٹلی ہم نے کبھی طبیعت کے بارے میں اتنا ڈیپلی جاننے کی کوشش نہیں کی. سر میں لوگ کہتے ہیں روح کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا. 1614 میں ایک کتاب لکھی گئی انویزیبل ورلڈ کے نام سے کتاب لکھی گئی اور اس میں تقریباً 1200 صفحات پہ صرف روح کے بارے میں لکھا گیا. اور وہ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا, وہ جرمن تھا. اس کے بعد 1710 میں انویزیبل پاورز کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی, وہ بھی روح کے اوپر لکھی گئی. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ یورپ روح کو نہیں مانتا اور سب سے زیادہ روح کے اوپر کام انہوں نے کیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ روح جو ہے اس کے بارے میں آج سے تقریباً ابھی 2300 سال چل رہا ہے اور 1600 کتنے سو سال پہلے تقریباً 800 سال پہلے اس کے بارے میں بتایا گیا. اور بھی جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, وہ چھوٹے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, جب ان کو ہوش آتا ہے 1 سال کا 1.5 سال کا, وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو بڑے کو دیکھتے ہیں. سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, سب لوگ اپنے مذہب کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہی چھوٹے بچے جو ہے نا ان کو وہی ٹریننگ دی جاتی ہے تقریباً 14-15 سال جس میں نماز شب بھی پڑھائی جاتی ہے, قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے, قرآن کے 2-3 دفعہ ان کے ترجمے بھی پڑھائے جاتے ہیں, ان کو معاشرت کے لیے بھی ہر چیز ان کو بتائی جاتی ہے. لیکن جب وہ 14 اور 15 سال کے ٹین ایج پہ جب پہنچتے ہیں تو بالکل 180 ڈگری اپوزٹ پہ کرتے ہیں. اسلام سے نفرت کرتے ہیں, نماز سے نفرت کرتے ہیں, روزوں سے نفرت کرتے ہیں, اور وہ کچھ پکڑنے کے لیے مطلب جو مرضی ہے آپ کریں. وہ کہتے ہیں ہم گھر سے نکل جائیں گے اگر آپ ہمیں زیادہ زیادتی کریں گے. یہ آج کل جو ہے نا یہ ماحول چل رہا ہے. اب پیرنٹس جو ہے نا وہ بیچارے کیا کریں, انہوں نے 15 سال تک جو ہے نا وہ ان کو ہر قسم کی اسلامک ٹریننگ دی, ہر چیز دی, ان کو کانسیپٹ کلیئر کیے, باتیں کی, سب کچھ کی, لیکن وہ 180 ڈگری اپوزٹ ہو گئے. اب دوسری سائڈ آپ دیکھیں کہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ 80 ڈگریز جو ہے نا ہمارے ان پڑھ والے سارے لوگ ہیں, وہ سارے جو ہے اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے, اس لیے وہ مدرسوں میں ڈالتے ہیں. مدرسوں میں باہر سے پتہ نہیں کہاں سے ایڈیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان بچوں کو جو ہے نا وہ جو قرآن اور حدیثیں اور سارا جو اسلام پڑھایا جاتا ہے, بڑے ہو کے وہ کیا بنتے ہیں, سوسائڈ اٹیکر وہ بنتے ہیں, مرڈرر وہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایکچولی ایشو یہ ہے کہ مطلب کیا کریں پڑھے لکھے لوگ, کیا کریں جب وہ 15 سال تک 14 سال تک بچوں کو نماز شب, روزے اور ترجمے, دنیا بھر کی ہر چیز ان کو ڈالتے ہیں, وہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں. ادھر سے مدرسے والوں کو دیکھیں تو وہ مرڈرر اور وہ پتہ نہیں کیا چیز ہو جاتے ہیں. تو مطلب ایشو کہاں ہے, کہاں پہ پرابلم, کہاں پہ اسلام کے ساتھ کیا پرابلم ہے, اور اسلام کیوں بدنام ہے کہ اسلام جو ہے پاکستانی جو ہے وہ جو ہے نا مسلمان جتنا جو ہے نا ٹاپ پہ جھوٹا ہے, مسلمان ڈزانیسٹی میں ٹاپ پہ ہے, مسلمان جو ہے ہر چیز میں, ہر گندگی میں اور گناہ میں ٹاپ پہ ہے. کیا مطلب ہے, کیا ہے اسلام کے ساتھ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے ہم 15 سال تک اپنا سب سے بیسٹ پرفارم کیا, اپنے بچوں کو نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی اور شب بیداری بھی سب کچھ دیا. میں بہت معذرت کے ساتھ چاہوں گا, میں جاپان میں ایک لیکچر کے لیے گیا, میں وہاں جا کے آئی واز ریئلی شاکڈ. 15 سال تک وہاں کتاب کا کنسیپٹ نہیں ہے, 15 سال تک وہاں کتاب کا کنسیپٹ نہیں ہے. ان کو صرف ایک علم سکھایا جاتا ہے اور وہ ہے سوشل اسٹڈی. وہ ہے سوشل اسٹڈی. What is the meaning of social study? Actual meaning deen, way of life. What is the meaning of social study? Code of life. 15 سال جو قوم اپنے بچوں کو لیونگ سٹینڈرڈ دیتی ہے, وہ دنیا میں ٹاپ کرتی ہے, وہ ٹاپ کرتی ہے. اخلاقیات, آپ ادھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے بچے کو آپ نے اسلام دیا اور باقی 22 گھنٹے کیا دیا. اسکول میں کیا ٹریننگ ہوئی, کالج میں کیا ٹریننگ ہوئی,
جب بچہ اسکول سے نکل کے ٹین ایج میں آتا ہے، سر جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ کم کو مرج کرتی ہے. کیا ہم نے اسلام اتنا دیا؟ ان کی فاؤنڈیشن نے اتنا اسلام بڑھو، اتنا اسلام کہ وہ دنیا کے لیے ایگزامپل بنے، نہ کہ شیم کوئی. ہم نے دیا کیا؟ سوری میں آپ کے لیے تھوڑا سا اونچی بولنا معذرت چاہتا ہوں. ہم نے اپنے بچے کو جتنا اسلام دیا اس سے 10 گنا بڑھ کے ہم نے اس کو اسلام کے اگینسٹ کھڑا کیا. ہم پہلا کردار، ماں پہلی درسگاہ دی. جب ہماری مائیں ہمیں قرآن پڑھ کے سناتی اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے سناتی، اور تم ڈاکٹر بعد میں ہو، پہلے مسلمان ہو، انجینئر بعد میں ہو، پہلے مسلمان ہو، پائلٹ بعد میں ہو، پہلے مسلمان ہو، تم کرنل جنرل میجر بریگیڈیئر بعد میں ہو، پہلے تم مسلمان ہو. اگر ہم یہ سکھاتے تو سر ہمارے بچوں نے وہی بننا تھا جو پوری دنیا ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیزائن لائف کو کیا، نیچر، یہ جو اسلام ہے یہ دنیا کا سب سے بیسٹ وے آف لائف ہے. انفارچونیٹلی اس میں جنگ ہو رہے ہیں جس کو خود نہیں پتا کہ what is the meaning of اسلام، جس کو خود نہیں پتا کہ رسپیکٹ کیا ہے. جو نیکی کا تصور، ہر بندے نے تو اپنا اسلام خود سے بنایا ہوا ہے. اگر اسلام کو فالو کرنا ہے تو 1444 سال پیچھے جائیے. سب سے بہترین اسلام جن کو سمجھ آیا وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جن کو آئیڈیل بنایا، جن کے لیے اسوہ حسنہ کا لقب دیا گیا کہ ہمیں کس کو فالو کرنا تھا، پیارے پیغمبر جناب محمد. انفارچونیٹلی ہم ان کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں جو آج ہماری لائف میں ہے. اور یہ پرابلم ہے سر پوری دنیا میں. بہت معذرت کے ساتھ ہمیں جو پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے، پوری دنیا میں جتنی بے حیائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، گوگل پہ جا کے سرچ کرو، پاکستان آپ کو اس کے 1 نمبر پہ بھی نہیں ملے گا. جو زنا ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس کے ٹاپ 10 ملک نکالو، پاکستان اس میں نہیں ہے. جو چوری کر رہے ہیں اس کے ٹاپ 10 میں پاکستان نہیں ہے. جو بدکاری کر رہے ہیں، فحاشی کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اس کے ٹاپ 10 ملکوں میں پاکستان نہیں ہے. جو بے حیائی میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں، جو فحاشی میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں، سر ہمیں تو صرف اپنوں نے لوٹا ہے نا، ہمیں تو اپنے ڈیگریڈ کر رہے ہیں. سر ہمارے پاس ہے کیا سوائے ایک لا الہ الا اللہ کے؟ سر ہمارے پاس وہ لا الہ الا اللہ ہے. اگر ہم صرف خود سے نمونہ بنے اور ہم تیار کریں کہ ہم انشاءاللہ پہلا بارش کا قطرہ بنیں گے، آپ میرا یقین کریے. سر الحمدللہ ابھی میں رمضان میں 7 لوگوں کے وزٹس ہو گیا ہے. میں کسی دنیا میں گیا، مجھے پوری دنیا اسی کیٹر سے جانتی ہے. کسی ایئرپورٹ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اس ڈریس کے اوپر، کلچر کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے. سر ہم نے خود اپنے اوپر انگلی اٹھائی ہے. سر ہمیں ایک ایگزامپل بننا ہے اور ہمارے لیے معیار پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسری بات، آپ نے جو کہیں مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں سے اٹیکر جاتے ہیں. میں آپ کی بات سے میں آپ کو ڈینائی نہیں کرتا، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے اپنے علم کے مطابق، لیکن سر صرف اور صرف ماں پہلی درسگاہ ہے. میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 دن کے تھے، ان کو کون لے کے گیا تھا؟ کون لے کے گیا تھا؟ کون لے کے گیا؟ حلیمہ سعدیہ. کیوں لے کے گئی؟ کیوں لے کے گئی؟ پرورش. اچھا کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا؟ میں نے اپنی لائف میں ایسے اسکولز دیکھے ہیں جہاں 8 گھنٹے کا بچہ، 10 گھنٹے کا بچہ، 1 دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ جس کی پرورش کے لیے وہاں بھیجا جاتا ہے. 2 دن کا بچہ. اور سر وہ 100% اسلام کے اکارڈنگ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی لے کے گئے تھے نا. بالکل. یعنی ان کو پتا تھا کہ 7 دن میں تربیت ہوتی ہے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو سر 2 سال کا جو برین ہے نا یہ سیکھتا ہے. سب سے پہلے 9 ماہ کا اور اس کے بعد جو دودھ پلانے کے 2 سال ہے، اس میں بچہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے. انفارچونیٹلی ہم اس کے بدلے میں کیونکہ جو ماں کے ڈی این اے میں ہے، جو باپ کے ڈی این اے میں ہے، انہی کے ڈی این اے سے وہ سارا جینیٹیکلی آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اتنا
نے اسلام ان کے اندر ٹرانسفر کیا. اور کے بعد اس طرح ہماری سوسائٹی میں سوشل چینج آ رہا ہے اور جتنا سوشل میڈیا کے تھرو کنورژن ہو رہی ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. اتنے انفارمیشن کی الغار میں اور اتنی ڈائیورژن میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے. اس کی بیسک ریزن تو آپ نے ایکسپلین کی ہے کہ ہم اویئر ہوتے جا رہے ہیں تو بگاڑ جا رہا ہے. ہاؤ ٹو کم اپ آن دا اسٹریٹ لائن. بیسیکلی یہ سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ پیرنٹنگ کے حوالے سے میں تھوڑا سا زیادہ فوکس ہوں کیونکہ میرے بھی بچے ینگ ہیں اور ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ہم سب کا ہی یہ کامن مسئلہ ہے. مطلب بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو بھی اسٹریٹ لائن پہ لانے کی ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ اسٹریٹ لائن پہ نہیں آ رہے, فکر بھی ہوتی ہے لیکن آ نہیں رہے ہوتے, بار بار یہ کہہ دیتے ہیں کہ بزی ہیں, لائف بہت بزی ہے, کچھ کانسٹینٹس ہیں جاب کے, لائف کے, فیملی کے, دوستوں کے, گھروں کے وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ٹو ریمین آن دا اسٹریٹ لائن. سوشل میڈیا کو ضرور لینے رکھتے ہوئے بتائیے گا بیکاز کہتے ہیں کہ اس انفارمیشن کے بغیر آپ پیچھے رہ جائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. سوال آئے کہ یہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے, ایوری سیکنڈ ہم ایک نئی انفارمیشن سنتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی لائف اور آپ کے بچوں کی لائف بہت بہترین ہو جائے تو میں آپ کو ایک سمپل سے میتھڈ بتانے لگا ہوں. اس کائنات کی جو سب سے بیسٹ انفارمیشن ہے وہ وہی ہے. وہی قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. میں اکثر اپنے لیکچرز میں ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نیگیٹو نہیں ہے, دنیا میں کوئی نیگیٹو نہیں ہے. ایبسنس آف پازیٹیو از دا مینز نیگیٹو. ایبسنس آف پازیٹیوٹی از دا مینز نیگیٹیوٹی. اگر ہم پازیٹیوٹی کے کو لے لیں, جیسے وہی اگر ہم اپنے بچوں کو, میں زیادہ نہیں کہتا, صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کی 2 آیات, قرآن کی بلکہ حدیث ایسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بدحان جائے. بدحان, وادی بدحان وہ تھی جہاں پہ گاول اونٹیاں سیل ہوتی تھی, وہاں جائے. پریگننٹ جو اونٹیاں ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں, 2 گاول اونٹیاں لے اور روز صدقہ کرے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استطاعت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کو قرآن کی 2 آیات اس کو پڑھتا ہے, پھر اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس کو اوپر عمل کرنے کی نیت کر لیتا ہے. یہ نیت والے الفاظ ہیں, یعنی 2 آیات کو پڑھتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے اس نے 2 گاول اونٹیاں صدقہ کی. ایک صحابی کھڑے ہوئے, ان کا اللہ کے نبی اگر میں 3 آیات پڑھوں تو کیا مجھے 3 اونٹیوں کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ایک اونٹے میں 4 پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 4 کا ملے گا. ایک صحابی نے کہا 10, ایک صحابی کھڑے اللہ کے نبی اگر میں 70 آیات روز پڑھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی. سر سب سے پہلی بات جو آج ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے تھی وہ تھا ہمارے گھر میں اسلام کے اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. ہم اپنے گھر میں تذکرہ کرتے ہیں. اس کو لیجر ٹائم کہتا ہے. لیجر ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں. دیکھو میں آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا. اٹ از مائی لیجر ٹائم. میں اپنی لائف کے سب سے بیسٹ مومنٹ اس کو گزار رہا ہوں کیونکہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو اس کائنات میں صرف انبیاء کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا کام ہے. انفارچونیٹلی ہم نے کبھی اس کو امپورٹنس دی نہیں, ہم اس کو کبھی اہم سمجھا نہیں. آپ اپنے بچوں کو ایک چیز اپنی زندگی سے نکال لو,
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے. اور آج ہمارے گھروں سے نرمی نکلی ہے, صرف نرمی ہے, صرف نرمی ہے. اور میں آپ کو سوشل میڈیا کا فنڈا بتا دیتا ہوں میرے محترم بھائیوں. سوشل میڈیا کبھی بھی بات کو امپوز نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ جسٹ کنوے. اسلام کیا کہتا ہے؟ فذکر انما انت مذکر. نبی آپ کا کام ہے کہہ دینا لست علیہم بمسیطر. آپ کی ضرورت تھوڑی ہے. تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ اپنے بچوں کو کنوے کرنا تھا کہ امپوز کرنا تھا؟ اور ہم نے کیا کیا؟ امپوز. اور کیا پاسبل کہ آپ ایک چیز امپوز کرے گا اور اس کے دل میں محبت پیدا کرے؟ وہ تو ریمینج ہوتا رہے گا. سر ایک کام کرو, صرف ایک کام وہ نرمی ہے. آپ قرآن ان کو بتاؤ, سمجھاؤ نہیں. آپ اسلام ان کو بتاؤ, سمجھاؤ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ بلغونی آیا, بلغونی, بلغونی. بڑی جلدی کو بلغونی پہنچا دو. کنوے کرنا, آپ نے ان تک کنوے کرنا تھا. انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. پوری کی پوری غیر ہے اس کے لیے, تباہی ہے اس کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عیب جوئی کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا بیان کر رہے ہیں؟ یار بچے بات سنتے ہی نہیں, وہ سمجھتے ہی نہیں, وہ مانتے ہی نہیں. ہم نے بڑا کر کے دیکھ دیا. اس کو ایک طرح کے لیے سائنٹیفکلی سمجھیے گا. میں نے اپنے بچے کے بارے میں یہ بلیک کلر یہاں بھیجا, میں نے بلیک ریڈیشن تھرو کی. یہ میرے بچے کا پاٹ ہے, اس کے اندر کیا جائے گا؟ ابھی ہم نے اپنے بچے کو کیا تھرو کیا؟ تقدیر. اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ دعا. What is the meaning of dua? Sound. Science says the sound is the powerful energy. آواز کیا ہے؟ میں آپ کو کیا کرنے کر رہا ہوں؟ جسٹ ساؤنڈ. میں نے ساؤنڈ دیا. آپ نے اپنے بچوں کو ساؤنڈ دینا تھا. اور کون سا ساؤنڈ دینا تھا؟ اس کائنات کا سب سے بہترین ساؤنڈ. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. اس کائنات کی سب سے بہترین کتاب اللہ کا کلام ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا تھا؟ اللہ کی بات. اور اس کے بعد اگر کوئی بہترین تھا تو ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو سب سے بہترین بات ہے وہ سب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا یہ تو کر رہا ہے, اس نے دیکھ لیا کہ پازیٹیو کا ایبسنس ہے, یہاں گھسیٹ دو. اگر آپ اپنے بچے کو اٹھنے کی دعا, بیٹھنے کی دعا, کھانے کی دعا, پینے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر سے داخل ہونے کی دعا, سفر کرنے کی دعا, گاڑی کی دعا, کپڑے پہننے کی دعا, کپڑے اتارنے کی دعا, باتھ میں جانے کی دعا, سونے کی دعا, صبح کے اذکار, شام کے اذکار, مسجد میں داخل ہونے کے اذکار, بدنامی سے نکلنے کے اذکار, اگر میں نے اپنے بچوں تک کرنے کی ہوتے اور اگر پاسبل کہ ہمارے بچے اس انفارمیشن کو لیتے. ہمارے بچوں کے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے, وہ 3 گھنٹے موبائل پر لگے رہتے ہیں. وہ اس لیے لگے رہتے ہیں, اس کے پیرنٹس لگے ہوئے ہیں. اگر میں اس کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں 2 منٹ کے لیے میں بھی قرآن پڑھوں گا, جب میں نے ایک آیت پڑھی ہے, دیکھو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے, آپ کو اس کی کیا سمجھ آئی؟ سائنس تو یہاں تک کہتی ہے یہ جو برین کا سب سے بیسٹ ٹائم سیکھنے کا ہے وہ 2 سال کی عمر ہے. اور 2 سال کی عمر ہے. میں نے ایک لیکچر دیا کہ بچوں کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو کب ہوتا ہے. بچوں کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. کبھی جوس کی لائف ہوتا ہے. جب ان کے ہاں کوئی عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی ایسی انفارمیشن دی نہیں جاتی جو سیڈ ہے. ہمارے تو یہاں سوشل میڈیا کے 24 گھنٹے ہر وہ خبر آتی ہے جس سے منع کیا جاتا ہے.
نیوز, اور ہر بندہ اس چکر میں ہے میں نئی سے نئی بریکنگ نیوز دوں. سر اگر آپ اپنے بچوں کو, اگر ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بیٹیاں جب بیٹی ماں کے پیٹ میں ہے تو سب سے بیسٹ انفارمیشن کیا آتی؟ قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اس کو لے لیں تو انشاءاللہ چلے پرابلم سالو ہو سکتی ہے. ہوں یوٹیوب پر, لیکن کویشچن آنسر ہو نہیں پاتے. اصل میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے وہ ریسیپی بتائیں, یا وہ جب میں یہاں آئی تھی تو واش روم میں ایک دم سلپ ہو گئی تھی, اس کے بعد میری کوکسی کی جو لاسٹ بون ہے نا, جو ٹیل کہلاتی ہے, وہاں میرے جو ہے نا فریکچر تو نہیں آیا تھا لیکن انفلیمیشن ہے. تو آپ مجھے بتائیے, جب ڈاکٹر نے مجھے سجدہ منع کر دیا اور میں اتنا تڑپتی ہوں سجدے کے لیے, تو میں اس کے لیے بھی کیا کروں؟ آپ کے پاس کوئی پروسیس یا کوئی ایسا فزیوتھراپی وغیرہ کا کچھ؟ اس کے لیے آپ سمپل سا کام کریں. سب سے پہلے تو آپ 1 گلاس دودھ لیں, ہلدی, دار چینی اور سونف, جی ہلدی, دار چینی اور سونف برابر مقدار میں لیں, اس کو گرائنڈ کر لیں. جی جی جی. اور 1 گلاس دودھ میں 1 چائے کا چمچ 1 ٹی اسپون اس پاؤڈر کو ملائیں, 2 سبز الائچی ملائیں اور 1 چٹکی زعفران. اس کو اتنا پکائیں کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے, اور اس کو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے مٹی کی ہانڈی میں پڑا رہنے دیں. مٹی کی ہانڈی میں اس کو بوائل کریں گے تاکہ مٹی کا جو برتن ہے, کیونکہ وہ الکلائن ہے, تاکہ وہ اس دودھ کے اندر جو ہیٹ کی پراپرٹی ہے اس کو اپنے اندر ابزارو کر لے. جی جی. اور اس کو 3 گھنٹے پڑا رہنے کے بعد ایک دفعہ صبح ناشتے کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد, اور ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے لیں. دوسرے نمبر پہ آپ 1 پیالی سرسوں کا تیل لیں, اس میں آپ 2 چمچ بڑے جو ٹیبل سپون ہے وہ ہلدی ڈالیں, اور 20 سے 25 جو گارلک کا پیسٹ بنائیں, لہسن کا پیسٹ بنائیں. یہ نیچرل بلڈ تھنر ہے. جی جی. یہ کھانے سے بھی خون پتلا ہوتا ہے, اور اس کو لگانے سے بھی میرے محترم بھائیوں پین ختم ہوتی ہے. جی جی. تو آپ 3 چمچ گارلک پیسٹ کے اور دار چینی کی 2 انچ کی 2 ڈنڈیاں اس میں ڈال کے اس تیل کو ہلکی آنچ پہ اتنا پکائیں یہ دونوں چیزیں, ہلدی اور گارلک, یہ بالکل براؤن ہو جائے. اس کو سٹین کر لیں, اور اس میں 1 پیالی آپ جو وہ اولیو آئل ہے, زیتون کا تیل, وہ ملائیں اور درد والی جگہ پہ لگائیں. اور تیسری اور آخری بات, آپ اپنے بیڈ پہ سجدہ کریں, اپنے بیڈ پہ الٹا لیٹ جائیں, اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیں, اپنی ہپ کو پورا اوپر کریں. انشاءاللہ یہ سجدہ واحد آپ کی جو کوکسی اور جو آپ کی ٹیل بون ہے اس کا نیچرل علاج ہے. آپ اپنا فون نمبر دے سکتے ہیں کیا؟ جی 0335 4735 993. یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. جی دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, 0335 4735 993. 0335 4735 993. اچھا, آپ کا گڈ ٹائم کیا ہوگا, کب آپ کو کر سکتے؟ میں صبح 6 سے لے کے 8:30 بجے تک خود فون لیتا ہوں, اور اس کے بعد آپ 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے بات کر کے, اگر اس وقت بات ہو جائے, کیونکہ پوری دنیا سے کالز آنی ہوتی ہیں, تو اگر بات نہ ہو تو آپ اسسٹنٹ سے آن لائن ٹائم لے کے پھر بھی آپ بات کر سکتی ہیں. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کا آن لائن ٹائم لے لیں, اس میں آپ بات کریں. جی جی, جزاک اللہ خیر ہو. اور آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے, ہم آپ کا ایڈمائر کرتے ہیں, اور آپ ہمارے یہاں پر بھی دوبارہ آئیے گا فیل کرنے, ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سر, میرا نام ڈاکٹر محمد حسین. آپ نے جو اسپیچ کی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, اور بڑی یونیک ریسرچ ایبل ہے آپ کی اسلامی طور پہ, اور ان کے فزیکل جتنی بھی ان کی پوزیشنس وغیرہ ہوتی ہیں باڈی کی, اور جو ہونی چاہیے, جتنے بھی آرتھوپیڈک سرجن ہیں یا آرتھو کی علاج کرتے ہیں وہ سب یہی ان کی بتاتے ہیں. اور اسلام میں جو جس طرح سے ہم ان کے سجدہ کرنا, نماز پڑھنا, یہ طرح اچھا ماشاء اللہ کافی بہتر طور پہ آپ نے ایکسپلین کیا, اس کو پہنچایا. بڑی اچھی ان کے جو ہے نالج آپ سے کے لیکچر سے ملی.
میرے سوال ان کے یہ ہے جس طرح سے آج کل حالات ان کے جو ہے معاشی طور پہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے دن بدن نئی نسل جتنی بھی ہے یا جو ینگرس ہیں درمیانے لوگ عمر کے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں وہ بھی سوچ فکر پریشانی ڈپریشن اینگزائٹی اس کا بہت زیادہ شکار ہے اور فزیکلی جس طرح سے ان کا لائف اسٹائل ہے ان کا موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں شوگر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے اور بلڈ پریشر اس کی کتنی بھی ان کی بہت سی بیماریاں بڑھ رہی ہیں جتنے اور دوسرے ممالک میں نہیں ہیں تو ہم اس کو اسلامی ان کے نقطۂ نظر سے کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بتائیں. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو پرابلمز ہیں چاہے وہ ہیلتھ سے اکارڈنگ ہے چاہے وہ ہیلتھ سے اکارڈنگ ہے یا ویلتھ سے اکارڈنگ ہے یا ہمارے جو مسائل آج کل کامن ہیں یعنی ہر بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے شوگر کا مریض ہے جوائنٹس پین کا مریض ہے اور سٹمک کے تو تقریباً اسٹمک کے تقریباً ہر بندہ ہی اس میں پرابلم میں ہے. تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں؟ اگر میں ایک جملے میں کہوں آرام سے کر لو آپ پہلے آرام سے کر لو پلیز تیزی سے نہ کرو آرام سے کر لو پلیز. السلام علیکم السلام علیکم. دوسرا مائک دے دو نہیں ہے. ہیلو بس ٹھیک ہے. اگر میں اس کو ایک جملے میں ایک لائن میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں حکیم لقمان نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ اس کائنات کے اندر جتنے پرابلم ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے وہ ہے فطرت کو چھوڑ دینا. فطرت کو بھائی صاحب دے دیں یار مائک دے دیں. حکیم لقمان نے کہا تھا کہ اگر پوری کائنات میں سے آپ تکلیفوں کو نکالنا چاہتے ہو تو ایک حل ہے فطرت پہ واپس لوٹ آؤ. فطرت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. اسلام فطرت ہے. اب ہمیں کرنا کیا تھا میرے محترم بھائیوں؟ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک باڈی ہے جو مٹی سے بنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر بیماری ٹھیک ہو جائے تو 6 کام کرو. چاہے کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے, کسی کو لنگز کا پرابلم ہے, کسی کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہے, کسی کو کڈنی کا پرابلم ہے, کسی کو آرتھرائٹس کا پرابلم ہے. پورے بدن میں جتنے پرابلم ہیں, آپ کے جتنے سسٹم خراب ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا کھانا ہے اور آپ کا پینا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے. اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی سمجھیں تو آپ کی باڈی الکلائن ہے اور آپ کی باڈی کو جو نیڈ چاہیے وہ بھی الکلائن چاہیے. اب زمین سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں مٹی سے, وہ پھل ہیں, سبزیاں ہیں, ڈرائی فروٹ ہے, اجناس ہے اور قدرتی چیزیں ہیں. جو چیز مٹی سے نکلتی ہے وہ کھاؤ اور جو چیز ریفائنڈ ہوتی ہے, پروسیس ہوتی ہے, کیمیکل والی ہے, ان نیچرل ہے, فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, فروزن فوڈ ہے, آرٹیفیشل فوڈ ہے, آپ کے سافٹ ڈرنک, انرجیٹک ڈرنک, فزی ڈرنک, کاربونیٹڈ ڈرنکس, آپ کے کین فوڈ, فروزن فوڈ, آرٹیفیشل فوڈز, آپ کے چائنیز فوڈز, یہ سارے بیمار کرتے ہیں. اس کو ایک لائن سے سمجھیے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا
تو انسان کے برین کو اللہ نے بتا دیا تھا کس چیز کو ہضم کرنا اور کس کو ہضم نہیں کرنا. جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو لو, جو اللہ نے پیدا نہیں کیا اس کو چھوڑ دو. اب کتنا لینا ہے میرے محترم بھائیوں؟ جو اللہ نے جس چیز کو جس مقدار میں پیدا کیا ہے اس کو اس مقدار میں لو. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پھل اور سبزیاں پیدا کی ہیں. 70% آپ کی باڈی کو پھل اور سبزیاں چاہیے. 20% اللہ تعالیٰ نے اجناس پیدا کی ہے جس میں گندم ہے, چاول ہے, چنے ہیں, دالیں ہیں, جو ہے, باجرہ ہے, جوار ہے, مکی ہے اور آپ کے سارے مسالہ جات. یہ 20% چاہیے. 70% پھل اور سبزیاں چاہیے اور 20% اجناس چاہیے. پیچھے کتنا بچا؟ 10%. 10% کیا لینا تھا جو آپ لوگ 100% لیتے ہیں؟ دودھ, دہی, لسی, مکھن, گھی, پنیر, مٹن, بیف, چکن, انڈے, دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ, دودھ سے بنی بیکری کی آئٹم, دودھ سے بنی ساری سویٹس اور آپ کی ساری سی فوڈ. یہ کتنے فیصد چاہیے؟ 10%. 70% کاربوہائیڈریٹ چاہیے, 20% پروٹین چاہیے, 10% فیٹ چاہیے. میرے محترم بھائیوں, جو اللہ نے جتنا پیدا کیا ہے وہ انسانوں کی اتنی ضرورت تھی. 50 سال پیچھے جائیے, 50 سال پیچھے جائیں گے تو میرے محترم بھائیوں پورے گاؤں میں ایک بکرا ذبح ہوتا تھا اور ہمارے بڑے کہتے وہ بھی نہیں بکتا تھا. لوگ مہمان آتے تھے تو گوشت کھاتے تھے. اور میں آپ کو ایک سائنٹیفکلی اس کے پیچھے لاجک بتاؤں گا. میرے محترم بھائیوں, اس وقت گوشت تب پکتا تھا جب کوئی مہمان آتا تھا, اور آج کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جس میں گوشت نہیں ہے. اور یہی آپ کی یہی کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے, یہی ٹرائیگلائسرائڈ کو بڑھاتا ہے, یہی آپ کے سارے فیٹ کو بڑھاتا ہے, یہی بلاکیج کرتا ہے. اسی سے آپ کا HDL نیچے آتا ہے, LDL اوپر جاتا ہے, اسی سے ٹرائیگلائسرائڈ بڑھتے ہیں, اسی سے آپ کا یورک ایسڈ بڑھتا ہے. میرے محترم بھائیوں, ایک بات اس کو سمجھیے گا, جتنے جانور جن کا گوشت سب سے زیادہ ہے وہ ہاتھی ہے, وہ گیندا ہے, وہ زرافہ ہے, وہ گائے ہے, وہ بیل ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ تو گوشت نہیں کھاتے, ان کا گوشت کہاں سے آ گیا؟ ان کی باڈی میں گوشت کہاں سے آیا؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے دودھ پیو گے تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی, کیلشیم پورا ہوگا. میرے محترم بھائیوں, ہاتھی تو زندگی میں کبھی دودھ نہیں پیتا, اور سب سے زیادہ ہڈیاں کس کی مضبوط ہیں؟ اس کا کیلشیم کہاں سے پورا ہوا؟ میرے محترم بھائیوں, جو چیز اللہ نے جس مقدار میں رکھی ہے اس کو اس مقدار میں لینا شروع کر دو. اور اصل چیز ہے کب لینا ہے. صبح کا کھانا 60% کھاؤ, دوپہر کا کھانا 30% کھاؤ, اور رات کا کھانا 10% کھاؤ, وہ بھی مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے. جرمن کہتے ہیں بریک فاسٹ سیم لائک کنگ, لنچ سیم لائک پرنس, اور ڈنر سیم لائک بیگر. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مغرب ہو جائے تو اپنے گھر کے بڑے دروازے بند کر دو, اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے آؤ, کیونکہ مغرب کے ساتھ ہی شیاطین کھول دیے جاتے ہیں. اور جب عشاء ہو جائے اس وقت فرمایا گھر کے چھوٹے دروازے بھی بند کر دو, اپنے چراغ گل کر دو اور اپنے برتنوں کو الٹ دو. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کلام نہیں کرتے تھے. یعنی عشاء سے پہلے پہلے رات کا کھانا. 50 سال ذرا پیچھے جاؤ, جو 50 سال سے پیچھے ہیں آپ کے گھر والے آپ کو رات کا کھانا کب دیتے تھے؟ عصر کی نماز کے بعد وہ کھانا دے چکے ہوتے تھے. مغرب کے بعد ان کے ہاں کھانے کا رواج. اس کو ایک اور چیز سے سمجھو, پوری دنیا میں کوئی جانور, کوئی پرندہ, کوئی چرند پرند آپ کو مغرب کے بعد کھانا کھاتا دکھائی نہیں دے گا. میرے محترم بھائیوں, صبح کا کھانا 60% کھاؤ, دوپہر کا کھانا 30% کھاؤ, شام کا کھانا 10% کھاؤ. کیسے کھانا ہے؟ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو,
اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ میرے محترم بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو. کھانا اور چیز ہے اور پینا اور چیز ہے. آپ پوری دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں، کسی جانور کو کھانے کے ساتھ پانی پیتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ کھانا ایک اور پروسیس ہے، پینا ایک اور پروسیس ہے. اور ہم نے کھانے کے ساتھ پانی پتہ کیوں رکھا؟ کیونکہ ٹی وی پہ کمرشل چلی، کھانے کا مزہ پیپسی سے ہے، کھانے کا مزہ 7 اپ سے ہے، کھانے کا مزہ ڈیو سے ہے، کھانے کا مزہ سپرائٹ سے ہے. میرے محترم بھائیوں، کھانے کے ساتھ پانی، اس کو بخاری کی صحیح حدیث سے سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ نفس کے لیے چھوڑ دو. کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے. اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. دانت 32 ہے. یہ جتنے لوگوں کو گیسٹرائٹس کا پرابلم ہے، ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، جتنے لوگوں کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہے، جتنے لوگوں کو آرتھرائٹس کا پرابلم ہے، جتنے لوگوں کو السریٹیو کولائٹس کا پرابلم ہے، جتنے لوگوں کو ایچ پائلوریز ہے، واللہ آپ ایک بار کھانے کو 32 بار چبانا شروع کرو اور دیکھو آپ کا پیٹ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ جتنے لوگوں کا ڈمی بڑا ہوا ہے، پیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10%. اور میرے محترم بھائیوں، کھانے کو مٹی کے برتن میں پکاؤ. کیوں مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے؟ کیونکہ مٹی کی پراپرٹی الکلائن ہے. یہ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر، اس میں کھانا گلتا ہے اور گلا ہوا کھانا کبھی آپ کو انرجی دے سکتا؟ تو مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ، مٹی کے برتن میں پانی رکھو، مٹی کے برتن میں پانی پیو اور اپنا کھانا سرسوں کے تیل میں پکاؤ. کیوں؟ اب اپنے گھر جاؤ، اپنے کچن کے اندر جاؤ، جہاں برتن دھونے والا سنک ہے، اس کا جو ویسٹیج کا پائپ ہے، وہ جس گٹر میں جا رہا ہے، جس ہول میں جا رہا ہے، اس کا ڈھکن اٹھاؤ، جا کے صرف وہاں چمچ مارو. وہ 8 سے 10 انچ کا پائپ چوک کر جاتا ہے. کس سے؟ وہاں کیا پھنسا ہے؟ کوکنگ آئل. اور یہ وہ کوکنگ آئل ہے جس کو آپ کے ISO نے اس کو سرٹیفائیڈ کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کے دل کو سب سے بہتر جانتا ہے. یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے. میرے محترم بھائیوں، جس نے 8 انچ کے پائپ کو چوک کر دیا، وہ آپ کی کورونری آرٹریز کو کیا کر رہا ہوگا؟ وہ آپ کے پینکریاس کی آرٹریز کو کیا کر رہا ہوگا؟ وہ آپ کی ویسلز کو کیا کر رہا ہوگا؟ وہ وینز کے اندر، وہ آرٹریز کے اندر، کیپلریز کے اندر کیا کر رہا ہوگا؟ یہ جتنی آپ لوگوں کے اندر بلاکیج ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کوکنگ آئل ہے. سرسوں کا تیل استعمال کرو. سرسوں زندگی میں کبھی جمتا نہ جمتا ہے، نہ کسی چیز کو جمنے دیتا ہے. اور اس کے بعد نمک. میرے محترم بھائیوں، نمک وہ لو جس میں 85 منرلز ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ نمک نہیں ہے. منرلز کسے کہتے ہیں؟ آپ کا کیلشیم، آپ کا میگنیشیم، آپ کا میگنیز، آپ کا کاپر، کوبالٹ، زنک، یہ کس میں تھا؟ نمک میں. نمک کون سا لینا تھا؟ پنک ہمالین سالٹ. اور انفارچونیٹلی ہم لے آئے سی سالٹ، جس میں ایک بھی منرل نہیں. امام ابن قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد، اس میں لکھا جو سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس کو استعمال کرے گا، وہ اپنے بدن کو ان گنت بیماریوں سے بھرے گا. اور نمک سے حیا پیدا ہوتی ہے، نمک سے وفا پیدا ہوتی ہے، نمک سے غیرت پیدا ہوتی ہے، نمک سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، نمک سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، نمک سے نظر مضبوط ہوتی ہے. نظر آپ کے جسم کے جتنے سسٹم ہیں، اس کے اندر جو منرلز کی ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. 4 روپے کلو پتھر والا نمک ہے، آپ وہ نہیں لاتے. آپ 50 سے 70 روپے والا نیشنل آیوڈائز نمک لاتے ہو جس میں ایک بھی منرل نہیں. اور دوسرا منرلز، اس کا سورس یہ پانی تھا. اور یہ پانی بدقسمتی سے جو آپ پی رہے ہو، یہ منرل لیس واٹر ہے. اور آپ فخر سے کہتے ہو منرل واٹر. اس کے کہیں پہ بھی نہیں لکھا منرل واٹر. یورپ میں اس کو منرل واٹر کہنے پہ پابندی ہے. یہ منرل لیس واٹر ہے، اس میں ایک بھی منرل نہیں. پانی آپ کو وہ چاہیے جس میں بنڈل آف منرلز ہیں.
اور وہ پانی زمین سے نکلتا ہے. اگر زمین والا پانی میسر نہیں تو جو پانی آیا اس کو کم از کم 8 سے 10 گھنٹے مٹی کے گڑھے میں رکھ لو. میرا یقین مانو مٹی کے برتن سے بھی وہ سارے منرلز کو لے لے گا. اور پہلے لوگ پانی یہی پیتے تھے. اور آخری بات, آٹا وہ لو جو ملٹی گرین ہے, جس میں چوکر ہے, سوجی ہے, میدا ہے, فائبر ہے. اور آخری بات, چینی بند کرو, چینی بند کرو. یہ چینی نہیں ہے, یہ چونا ہے. چونا یہ لائم ہے جس کو آپ لوگ وائٹ واش کے طور پہ یوز کرتے ہو. 1 کلو چینی کو بنانے کے لیے 2 کلو چینا ڈلتا ہے. اگر یہ کلی ہاتھ پہ لگ جائے تو کیا حال کرے گی؟ پھاڑ کے رکھ دے گی. اور جتنے آج ماؤتھ کیوٹی میں السر ہیں, ایسوفیگس میں السر ہیں, پیپٹک السر ہے, السریٹیو کولائٹس ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ چینی ہے. چینی کو بند کر کے گڑ لو. میرے محترم بھائیوں, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرو, یہ ساری بیماریاں اسی سے ٹھیک ہو جائیں گی. اگر کسی بھائی کا اور سوال ہے وہ پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرے گھٹنوں میں درد ہے اور گھٹنے فریز ہو گئے ہیں میرے, اس کے لیے کیا کروں؟ یوٹیوب پہ نا میرا پورا ایک پروگرام ہے گھٹنوں کے درد کا علاج بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی. اس میں 5 کام بتائے گئے ہیں, وہ 5 کام کریں گے تو انشاءاللہ یوٹیوب پہ جائیں, وہاں پہ جا کے سمپل آپ وائس میں جا کے بولیے گا گھٹنوں کے درد کا علاج بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی. تو اس میں نے ایک لیپ بتایا ہے, وہ لیپ 25 دن کریں. یقین جانے جتنے لوگ کہتے ہیں نا گھٹنے آپ کے نی ریپلیس ہوں گے, میرے کہنے پہ ایک بار, صرف ایک بار جتنے لوگوں کے گھٹنے خراب ہیں وہ 20 سے 25 دن لیپ کر لیں. واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اتنے لوگوں کے گھٹنے ٹھیک ہوئے ہیں جو مجھے دعائیں دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ لیپ 15-20 دن کیا اور گھٹنے ایسے ہو گئے جیسے نئے ہیں. جی سر, آپ کی باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں, سیدھا دل میں اترتی ہیں. غذا کے حوالے سے آپ کی بنیادی گفتگو میں کوئی بات نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب کے سوال کے بعد آپ نے خاصی ساری باتیں کی ہیں غذا کے حوالے سے. ایک کنفیوژن ہے میرا, ہم اپنے کسی بھی مرض کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ آپ تمام چیزیں کھا سکتے ہیں, کچھ امراض کے علاوہ اس میں وہ ضرور احتیاط بتاتے ہیں. اچھا, حکمت کے حوالے سے اور ہمارے معاشرے کے حساب سے جو کنسیپٹ ہے کہ جی غذا گرم ہے اور ٹھنڈی ہے, اس کے بارے میں کچھ کنفیوژن ہے میرا. یہ جو ہمارے یہاں گرم غذائیں تصور کی جاتی ہیں, جیسے آم ہے, کریلا ہے, دونوں گرم کہلاتے ہیں اور گرمی میں آتے ہیں. سردی کے زمانے میں ٹھنڈا کینو, گاجر, مولی یہ آتے ہیں. سب سے گرم غذا جو تصور کی جاتی ہے وہ ہے کھجور, اور اللہ تعالیٰ نے اسے ریگستان میں پیدا کیا. بنگلہ دیش گرم ملک ہے, بنگالی روز مچھلی کھاتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا, تو انہوں نے اس طرح کے موسم میں ہمیں اس طرح کی چیزیں کیوں دی؟ ذرا وضاحت کیجیے. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا, یہ جو گرم اور ٹھنڈے کی کا کانسیپٹ ہے نا, سائنس میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے. یہ ایشیا میں خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا میں اس میں یہ کانسیپٹ ہے. اور یہ جو باتیں آپ نے کہی, میں نے اپنے کئی لیکچر میں یہ باتیں دہرائی ہیں کہ اگر گرم نہیں کھانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کھجور کو ریگستان میں کیوں رکھا؟ اگر گرم نہیں کھانا تھا تو میرے محترم بھائیوں آم آتا ہی گرمی میں ہے. اگر نہیں کھانا تھا تو رب نے کیوں دیا؟ میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں, آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز جس موسم میں آئے اس کو اس موسم میں کھاؤ. جو چیز جب زمین پیدا کرے اس وقت اس کو کھاؤ, جب زمین اس کو پیدا کرنا چھوڑ دے پھر اس کو آپ بھی چھوڑ دو. تو کب کھانی چاہیے؟ جب زمین اناج دے تب کھاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی صحیح حدیث ہے. جب زمین اناج دے تب کھاؤ, اور جب وہ بند کر دے تو آپ بھی بند کر دو. محترم بھائی, آم کھانا ہی گرمی میں ہے, تو اگر ہم یہ سمجھ کے نہیں کھائیں گے یہ تو بہت گرم ہے. میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں, آپ نے جو کھانا ہے, بلکہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اگر کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے نا, وزن کم کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے وزن کے مطابق کھانا کھائے اور اس کا ½ کلو وزن روز کم ہوگا. پر کھانا
खाना कब है? सुबह का खाना 60% खाओ, दोपहर का खाना 30% खाओ, रात का खाना मगरिब से आधा घंटा पहले 10% खाओ। भाई साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो चीज़ जब आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमें उसको उसी वक्त लेना चाहिए। ये गर्मी और सर्दी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे माशरे का एक जैसे वो आम माशरे में इस्तिलाह फैल जाती है तो उस तरह ये बात फैल चुकी है। इसलिए हाँ, एक चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती है। वो बात क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब खजूर खाओ उसके साथ ककड़ी खाओ, जब खजूर खाओ उसके साथ ककड़ी खाओ, ताकि खजूर की जो उसके अंदर जो गर्म है ककड़ी उसको ठंडा कर दे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो आपको लगती है बाहर गर्म है, तो आप उसके बाद कोई ऐसी ठंडी चीज़ खाएं जो उसकी तासीर को मुतदिल कर दे। तो ये इसका जवाब है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि आपने जो टूथपेस्ट का बताया केले का, कि यह डेली बना के रखें या रोज़ का, ये मतलब करें या बना के रख दें? नहीं, बनाना नहीं है। इसको ताज़ा केला लेना, उसको मुंह में रख के अच्छी तरह उसको मुंह में चबाएं। अगर बच्चे चबा नहीं सकते तो उसको मैश करके उसके ब्रश के ऊपर जैसे पेस्ट लगा के देते हैं ऐसे लगा के देंगे। अच्छा, दूसरा सवाल है कि जो आपने सजदा का बताया अगर लंबा करना है तो मैक्सिमम मिनिमम कितना लंबा करना चाहिए? देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा करते थे मैं अक्सर डर जाती थी। अक्सर का लफ्ज़ है, जब अक्सर का लफ्ज़ है तो अमूमन करते थे, तो हमें भी अक्सर लंबा सजदा करना चाहिए। कितना लंबा करना चाहिए? मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ 5 से 10 मिनट का सजदा लाजमी करो। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये फितरत और जो कुछ बीमारियां, अभी शुगर जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा हो गई, और जो दवाइयाँ हैं वो उस शुगर के जो लेवल है उसको तो कम कर देती हैं, लेकिन इलाज नहीं है वो। तो आपके जहन में कोई ऐसा हो जो इलाज हो सके इसका? अच्छा, मैंने ना ये कॉन्सेप्ट 12-13 साल पहले दिया, शुगर कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, इसके वर्ड्स देखो ना, शुगर तो मीठे को कहते हैं। एक्चुअल में पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, तो हमें इलाज किसका करना चाहिए? पैंक्रियाज का। तो पैंक्रियाज का इलाज करोगे वो ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पैंक्रियाज का इलाज कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि डॉक्टर के साथ एक पूरी ड्रग माफिया जुड़ी हुई है और ये पूरा एक मोनोपोली है और ये पूरा एक मगरमच्छ है। अगर आप एक को छेड़ोगे तो पूरा हिलेगा। तो सर, शुगर को ठीक करना चाहते हो तो मेरा पूरा एक प्रोग्राम है शुगर क्यों होती है बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। उसके 3 एपिसोड हैं। मैंने उसमें बताया कि पैंक्रियाज खराब क्यों होता है और मेरा ये दावा है, मैं ये कहता हूं, बताओ अगर एक बंदे की उम्र 70 साल है तो उसके पैंक्रियाज की लाइफ कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो यहां तो बंदे की उम्र 70 साल है, पैंक्रियाज की उम्र 25 साल है। और फिर हमें बताया गया कुरान में कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो फिर ये अशरफ कहां है? पैंक्रियाज का इलाज होता है। पैंक्रियाज क्या, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लिवर सिरोसिस का इलाज करता हूं, जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज है ही नहीं। और बहुत आसान है, आप YouTube पे जाए, वहां पे पूरा मेरा प्रोग्राम है शुगर क्यों होती है बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। उसके 3 एपिसोड, उसमें मैंने तरीका भी बताया है। आप चैलेंज करके कह रहा हूं 90 दिन उन 5 बातों पे अमल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पैंक्रियाज दोबारा से इंसुलिन ना सिर्फ बनाएगा बल्कि आप खुद लोगों को बताएंगे कि ये सब एक बहुत बड़ा फेक, एक फ्रॉड है। और आप इंशाल्लाह खुद अपना HbA1c, ये इलाज शुरू करने से पहले HbA1c अपना टेस्ट करवाएं और 3 महीने के बाद दोबारा फिर करवाएं। अगर वो 5.67 के दरमियान में ना आए तो फिर कहिएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों ने इंसुलिन छोड़ी है। 90 यूनिट जो इंसुलिन लगाते थे वो भी माशाल्लाह ठीक हुए हैं।